بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن مدینے کا ماحول تھا، محبتوں کا سماں تھا۔ مدنی آقا اپنے اصحاب کے بیچ موجود تھے۔ 14ویں کا چاند ستاروں کا سماں دے رہا تھا۔ ماہ نبوت کے گرد ہدایت کے ستارے گھومے ہوئے تھے۔ ان ستاروں میں سے ایک کا نام ابو سلمہ تھا۔ اس کی نیک بخت بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ ابو سلمہ گھر آئے۔ تو اس کی نیک سیرت بیوی نے ان سے عرض کی، اے میرے سرتاج، میں تیرے قربان، ابھی ابھی کائنات کی سب سے عظیم محفل سے اٹھ کر تم آئے ہو، باغ نبوت کے پھولوں کی خوشبو تھوڑی سی ہمیں بھی عطا کر دو۔ شوہر نامدار اور صحابی باکردار گویا ہوئے اور کہنے لگے، ہم نور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، نور کا سماں تھا، نورانی لب ہل رہے تھے، نور کے پھول جڑ رہے تھے، تو اچانک نور ماہ نصف شہر نے نورانی ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے اگر کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے، اس کا کوئی پیارا یا اس کی کوئی پیاری چیز اس سے جدا ہو جائے، اس سے کھو جائے، تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اور یہ دعا پڑھے، اور اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار کے ان الفاظ کو اپنے گوش گزار کر لیا، اپنے سینے میں ان الفاظ کو جگہ دے دی۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ میرا شوہر نامدار فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اب مدینے میں، اب مسلمانوں میں ابو سلمہ جیسا کون ہوگا؟ وہ میری پہلی محبت تھا، وہ میرا شوہر نامدار تھا، وہ سرکار کا صحابی تھا، اور پھر 2 مرتبہ ہجرت کرنے والا شخص تھا، اس جیسا اب میرے لیے کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی میں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، آپ کی ارشاد کی ہوئی دعا میں نے پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے الفاظ کے طفیل اور اس دعا کے طفیل مجھے ام المومنین بنا دیا، مجھے رسول اللہ کی دلہن اور پورے مومنوں کی ماں بنا دیا۔ تو پیارے بھائیوں، اگر تمہیں بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یا تمہارا بھی کوئی پیارا کھو گیا ہے، تو تم بھی یہ دعا کو یاد کر لو اور اس کو پڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ دعا یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔